انگریز یہاں سے گیا، سب کو انگریز بنا کر گیا۔ چائنا والے چائنیز زبان میں اپنی پڑھائی پڑھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، بولتے ہیں، پورے پیپر ڈاکومنٹس چائنیز زبان میں بنتی ہیں، اور یہاں پڑھائی بھی انگریزی میں، کاغذات بھی انگریزی میں، ڈاکومنٹس بھی انگریزی میں، عزت ملتی ہے تو تمہیں انگریزی سے، ذلیل ہوتے ہو تو انگریزی نہ جاننے پر، تمہاری ترقی انگریزی پر، تمہاری تنزلی انگریزی نہ جاننے پر، گویا سب کے سب انگلش پر موقوف ہیں۔ تم کیا آزاد ہوئے؟ تم کیا آزاد ہوئے؟ تم جو آزادی کا بیان دے رہے ہو وہ بھی انگلش میں دے رہے ہو۔ آزادی میں جو بیان دیتے وقت جو لباس پہن کر آ رہے ہو وہ بھی انگریزی صدقہ کیا ہوا لباس ہے۔ ارے بھئی یہ جو لباس ہم لوگ پہنتے ہیں کس کا لباس ہے؟ انگریز گیا، برٹش گیا، لیکن سب کو برٹش کا غلام بنا کر گیا۔ انگریز گیا، سب کو انگریز بنا کر گیا۔ برٹش تو چلا گیا، انگلش نہیں گئی۔ انگلش کہاں گئی؟ تو یہ برٹش دیکھ رہا تھا، لوگ بات کر رہے تھے، ہم نے آزادی، ہماری آزادی، ہماری آزادی۔ تو اس نے پوچھا تم لوگ آزاد ہو گئے؟ ہاں آزاد ہو گئے۔ اچھا بتاؤ تم کون ہو؟ میں ہندو ہوں۔ تم کون ہو؟ تم سکھ۔ تم کون ہو؟ تم مسلمان۔ آج کی تاریخ کیا ہے بتاؤ؟ اسلامی تاریخ۔ تمہارے پاس تو اسلامی تاریخ موجود ہے، آج کیا تاریخ ہے؟ تو اس نے کوئی تاریخ نہیں بتائی، خاموش رہ گیا۔ پھر پوچھا تم بتاؤ بھی کیا تاریخ ہے؟ انگریزی تاریخ پوچھا گیا، فٹافٹ بتا دیا۔ آج انگلش کی کیا تاریخ ہے؟ فٹ۔ آپ سے بھی اگر میں پوچھوں اسلام کی کیا تاریخ ہے، انگریز کی کیا تاریخ ہے، بتا دیں گے۔ تو سب کی تاریخ مٹا کر صرف اپنی تاریخ بسا کر گیا ہے۔ سب کی تاریخ مٹا کر، تمہاری تنخواہ انگریز کی تاریخ پر، تمہاری پیدائش انگریز کی۔ تم سے اگر پوچھا کہ تمہیں کب پیدا ہوئے، آپ انگریزی کی تاریخ بولو گے، اسلامی تاریخ نہیں بتا سکو گے۔ تمہارا نکاح کب ہوا، انگریزی تاریخ بتاؤ گے۔ تمہارے فلاں کا انتقال کب ہوا، انگریزی تاریخ بتاؤ گے۔ گویا پوری دنیا میں ہندوستان ایسا غلام ہے کہ آج بھی انگریز تو جا کر زمانہ ہو گیا لیکن انگریزی کی غلامی نہیں گئی۔ تو اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اردو سیکھیں اور اردو سکھائیں۔ اس وقت اردو پر حالات ہیں، اور ہمارے یہاں اردو کیسا بولتے ہیں، اردو آدھی انگلش آدھی اردو۔ میں ایک صاحب سے کہنے لگا بھائی ہم لوگ تربیت کرنا چاہیے، تربیت کرنا چاہیے۔ انہوں نے پوچھا تربیت مینس کا تو اب کیا بولنا سب ان کو؟ تربیت مینس کر کو بولے گا تو اب کیا بولنا سن کو؟ تربیت کرنا چاہیے، ان کو نہیں معلوم ہو رہا ہے۔ پھر کیا خاص کے تم مسلمان ہو بھائی؟ تم کیا خاص کے اردو بولنے والے ہو؟ اردو بولنا نہیں آتا، اردو پڑھنا نہیں آتا، پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اردو مجھے تعجب ہوا، ماشاءاللہ یہ جج صاحب آ کر اردو بول رہے تھے، وہ کہنے لگے میرے والد کی تربیت تھی بیٹا انگریزی گھر کے اندر استعمال نہیں کرنا، گھر کے اندر لیڈیز ہو یا جینٹس ہو، بچے ہوں یا بوڑھے ہوں، جو بولیں گے اردو بولیں گے۔ نہیں معلوم تو پوچھ لیا کرو تمہارے امی سے کہ اردو میں کیا بولتے ہیں، پوچھ لیا کرو تمہارے باپ سے اردو میں کیا بولتے ہیں۔ انگریزی جملہ ہم نہیں استعمال کریں گے گھر کے اندر، تم جو بھی ہو۔ وہ کہنے لگے میرے گھر میں 7 کلیکٹرز تھے، 7 کلیکٹر، لیکن ہر کلیکٹر پیور اردو بولتا ہے۔ اور میں نے پہلی مرتبہ بنگلور میں آ کر، بھائی ہم تو بنگلور میں آ کر 38 سال کا عرصہ ہو گیا، لیکن پڑھنے پڑھانے کا 22 سال کا عرصہ ہو گیا۔ اس زندگی میں ہم نے کسی صاف اردو بولنے والا بنگلوری کو نہیں دیکھا جتنا وہ اللہ کے بندے نے صاف اردو، لکھنوی اردو میں گفتگو کر رہے تھے۔ ہماری اردو تو معلوم ہے سب کو کیسی اردو ہے، لیکن وہ لکھنوی اردو میں بول رہے تھے۔ میں نے کہا آپ خاص بنگلور کے؟ بالکل خاص بنگلور، اور ہمارے والد کی تربیت کی۔ اس سے میرے عزیز دوستو، جس کی زبان گئی اس کی زندگی گئی، جس کی تاریخ گئی اس کا مذہب گیا۔